اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ آج سورہ بقرہ کی آخری آیت کی تلاوت کریں گے اور اس کی تفسیر بیان ہوگا۔ یہ بہت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے۔ ہم لوگوں نے ایک دو آیتیں کر کے یہ سورہ بقرہ قریب 2.5 پارے پہ ہے، اس کی تفسیر سن چکے ہیں اور انشاءاللہ آج آخری آیت ہے۔ اور اس 2 آخری آیتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے جب معراج ہوئی تھی سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو وہاں یہ 2 چیزیں آپ کو عرش کے خزانے سے دی گئی تھی، ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور یہ 286 جس کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی سے آخرت کے دن اگر حساب کتاب لیں گے تو اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق حساب ہوگا۔ راجہ ہوگا تو راجہ جیسے حساب ہوگا، اور ایک پرجا ہوگی تو اس کی پرجا جیسا اس کا حساب ہوگا۔ مطلب وہاں پہ عدل ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل و کرم کا مظہر ہے۔ آیت 186 کے بارے میں کہا تھا کہ یہ دنیا میں حقوق انسانی کا سب سے بڑا منشور ہے، جو پیچھے آیت کل گزر چکی ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں۔ اجیب الدعوۃ الداع اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے پکارے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر پکارنے والے کا میں پکار کا جواب دیتا ہوں جب جہاں چاہے وہ پکارے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا قریب ہے، ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا قریب ہے کہ جتنا اس کی شہرت یہ شہر کہا کرتی ہے، تو پھر کسی دوسرے کی کیا ضرورت ہے اس میں شامل کرنے کی؟ کسی کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ کوئی شرک مت کرو، یہ وجہ ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ شرک سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ ہم جب میں کہہ رہا ہوں میں آپ کے ایک دم قریب ہوں، آپ مجھ سے ڈائریکٹ پکاریے، پھر دوسرے کو کیوں پکارتے ہو؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا إِلَىٰ وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، بس انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے۔ اے انسانوں، جب میں تم سے اتنا کھلا ہوا سندیش بھیج رہا ہوں، بتا رہا ہوں، تو تم بھی میرا حکم مانو۔ گویا 2 طرفہ بات چلے گی، ایک طرفہ نہیں۔ میری مانو اور اپنی منواؤ۔ تم دعائیں کرو گے، ہم قبول کریں گے، لیکن اگر تم ہماری بات نہیں مانتے تو پھر تمہاری دعا تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ خواہ قنوت نازلہ 40 دن تک یا 80 دن تک پڑھتے رہو، 80 دن تک قنوت نازلہ جو ہم وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 طرفہ بات چلے گی، ایک طرفہ نہیں کہ ہم تمہاری دعا قبول کریں نہ تم میرا حکم نہ مانو۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری دعاؤں کے باوجود تمہیں سقوط ڈھاکہ کا سانحہ دیکھنا پڑتا ہے، تمہیں یہودیوں کے ہاتھوں شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اگرچہ ان مواقع پر حرمین شریفین میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی رہی، لیکن تمہاری دعائیں کیوں کر قبول ہوتی؟ جب اسرائیل اور عرب والوں میں جنگ ہوئی تو لڑے تھے، تو اس میں جو ہے حرمین شریف میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی تھی، دعائیں مانگی جا رہی تھی، تو کیسے قبول ہوگی؟ تم حرام بھی کھاؤ گے اور غلط کام بھی کرو گے تو دعا قبول ہوگی۔ اسی میں ہار ہوئی تھی سارے عرب سے، لیکن تمہاری دعائیں کیوں کر قبول ہوتی؟ تمہارا جرم یہ ہے، کیا جرم تھا؟ سنیے، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے اللہ کو پیٹھ دکھائی ہوئی ہے، اس کے دین کو پاؤں تلے رودا ہوا ہے، اللہ کے بازو سے دوستی رکھی ہوئی ہے۔ کسی نے ماسکو کو اپنا قبلہ بنا رکھا ہے تو کسی نے واشنگٹن کو، لہٰذا تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ یہ اہل عرب کے حکمرانوں کے لیے ہے کہ تم جو ہے 50 جگہ امید لگائے بیٹھے اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ نہیں، صرف خالص اللہ کے بن کے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے۔ جیسے اللہ نے حفاظت کی تھی خانہ کعبہ کی، کب؟ جب ابرہا یمن کا بادشاہ ارادہ کر کے آیا تو ہم خانہ کعبہ کو شہید کر دیں گے، تو ایسا وہ کر نہیں پایا، جو پوری تفصیل آپ پڑھیں گے سورہ فیل علم طرح کا میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ لیکن یہ آیت اس اعتبار سے بہت بڑی رحمت کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اندھے کی لاٹھی والا معاملہ نہیں ہے۔ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک ہی سطح پر ہو، اللہ جانتا ہے کہ اس کی کتنی وسعت ہے، کتنی طاقت ہے، اور اسی کے مطابق کسی کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ یہ وسعت موروثی ماحولیاتی عوامل پر مشتمل ہے۔ ہر شخص کو جو ملتے ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور ان جنس کے اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہر شخص کو دوسرے سے مختلف ماحول
میسر آتا ہے. تو ان موروثی عوامل اور ماحولیاتی عوامل کے حاصل ضرب سے انسان کی شخصیت کا ایک حیلہ بنتا ہے جسے مستری لوگ پاٹن کہتے ہیں. جب لوہے کو کوئی شے ڈھالتی مقصود ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے مٹی یا لکڑی کا ایک سانچہ بنایا جاتا ہے. یہ سمجھایا جا رہا ہے طریقہ. اس کو ہمارے یہاں کاریگر اپنی بولی میں پاٹن کہتے ہیں. اب آپ لوہے کو پگھلا کر اس میں ڈال دیں گے اسی صورت میں ڈھل جائے گا. یعنی جیسے کوئی چیز سانچہ بنانا ہو تو اس سے پہلے سانچہ بناتے ہیں, پھر اس میں لوگ ڈھال دیتے ہیں, سیمنٹ اس میں ڈھال دیتے ہیں تو بن جاتا ہے. قرآن کی اصطلاح میں اس کو شاکلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شاکلہ, جو ہر انسان کا بن جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یا مولا شاکلتہ فربکم عالم بمن هو اہدی سبیلا. یہ سنا بنی اسرائیل کی آیت ہے. کہہ دیجئے کہ ہر کوئی اپنا شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے, بس آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کون سیدھی راہ پر ہے. اس شاکلے کے اندر آپ کو محنت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کسی شاکلہ کا وسیع تھا اور کس کا تنگ تھا, کس کے جینس اعلیٰ تھے اور کس کے ادنا تھے, کس کے یہاں ذہانت زیادہ تھی اور کس کے یہاں جسمانی قوت زیادہ تھی. اسے خوب معلوم ہے کسی کو صلاحیتیں یا ودیتیں نہیں دی گئی, کیسا ماحول عطا کیا گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حساب سے اس کی حساب کرے گا. نہیں جتنی اس کی طاقت ہوگی, جو اللہ نے اس کو نعمت دے رکھی تھی اس کو, جیسے عالم کو عالم جیسا سوال ہوگا, عام انسانوں کو عام انسانوں جیسے سوال ہوگا, ڈی ایم کا ڈی ایم جیسے سوال ہوگا, راجا کا راجا جیسے سوال ہوگا. ٹھیک ہے, اور جو کمانڈر ہے اسے کمانڈر جیسے سوال. اللہ تعالیٰ اس کی وسعت کے مطابق یعنی اس کی طاقت کے مطابق آخرت کے دن سوال جواب ہوگا. سب لوگ قیامت کے دن اس کے حضور فردن حاضر ہوں گے, اور اسی لیے کہا جاتا ہے وہاں اکیلے سب کا حساب ہوگا. کسی سے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, سب کا الگ الگ حساب ہوگا. وہاں ہر ایک کا حساب اکیلے کے لیے ہوگا اور اس کی طاقت کے مطابق ہوگا. اس کو جو اللہ نے نعمت دی تھی اس کے طابق, مطلب کسی کو 10,000 روپے تنخواہ ملے, کوئی 10 لاکھ پا رہا ہے, تو دونوں کا حساب الگ الگ ٹائپ سے ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ دونوں کا سوال الگ ہوگا. اب آگے جائے دیکھیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے الفاظ میں جو ایک اہم اصول بیان کیا ہے کہ بعض لوگ دنیا کی زندگی میں اس کا غلط نتیجہ نکال بیٹھتے ہیں. دنیا کے معاملات میں تو خوب بھاگ دوڑ کرتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت اور طاقت نہیں ہے. دین دنیا کام میں ان کا دماغ خود چلتا ہے, اور جب دین کی بات ہوتی ہے ہم کچھ نہیں جانتے ہیں, مطلب مولوی صاحب جا سب کام مولوی صاحب کی ذمہ ٹھیک دیا جاتا ہے. خالی مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, ہر انسان کی ذمہ داری ہے. یہ محض خود فریبی ہے. استعداد اور استعداد اور ذہانت و صلاحیت کے بغیر تو دنیا میں بھی آپ محنت نہیں کر سکتے ہو, کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے, جو کچھ کما نہیں سکتے. لہٰذا آپ اپنے کو دھوکہ نہ دیجیے, جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے. یعنی جتنی طاقت ہے آپ کیا کر سکتے ہیں دین کے لیے, ہر انسان کا الگ الگ حساب ہوگا, اس لیے وہ اپنی طاقت کے مطابق کام کرا, اسے سوال ہوگا. کیونکہ اللہ جانتا تھا نا کہ تم کو ہم نے اتنا عقل دیا تھا, اتنا تمہارے پاس علم تھا, اتنا ٹائم تھا, اتنا پیسہ تھا, تم نے کام کیوں نہیں کیا. کئی مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے اور امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, ہر انسان کی ذمہ داری ہے. جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے. اپنی شخصیت کو کھود کر اس میں سے جو نکال سکتے ہیں وہ نکالیے. ہاں آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر اللہ نے دیا ہے. زیادہ کہاں سے لے آئیں گے؟ اللہ نے کسی میں کیا ودیت کیا ہے وہی جانتا ہے. تمہارا محاسبہ اسی کی بنیاد پر ہوگا جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے, یعنی نعمت, پیسہ, روپیہ, مال, دھن, دولت, جائیداد, جو کچھ بھی دیا, علم, یہ سب اس کے حساب کے ساتھ. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, اور اسی جان کے لیے اس نے کمایا اور اسی کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی. پھر آئے اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے. اسی جان کے لیے ہے, اسی نے کمایا اور اسی کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی ہے. کسبت سے مراد ہے جو بھی نیکی اس نے کمائی ہوگی اس کے لیے اسی کے حق میں ہے اور اس کا اجر ثواب ملے گا. وعلیہا ما اکتسبت سے مراد ہے کہ جو بدی, جو اس نے برائی کمائی ہوگی اس کا وبال اسی پر آئے گا, اسی کو سزا ملے گی. ٹھیک,
جو انسان خود جو نیکی کیا ہوگا اس کا بدلہ دیکھ لے گا، اور جو برائی کیا ہوگا اس کا بدلہ دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم نے ذرہ برابر نیکی کی اس کو بھی دیکھ لے گے، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کا بھی تم کو بدلہ اس دن دے دیا جائے گا۔ اب آخری آیت آ رہی ہے، اب جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کا معاملہ تم کو ہم نے بتا دیا، اب تم اپنے اوپر غور فکر کرو، اب دعا کیسے کرو گے اللہ سے، اس کے لیے طریقہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ یعنی اللہ کے سامنے یہ گڑگڑانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مواخذہ نہ فرمانا، اور اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی شخصیت کو کونوں خدروں میں سے امکان بھر اپنی باقی مانند توانائیاں کو بھی نکال کر اللہ کی راہ میں لگا لیں۔ جتنا آپ کر سکتے ہیں اللہ کے لیے اتنا آپ کر دیجیے، اس کے بعد بھی اپنی محنت پر، اپنی نیکی، اپنی کمائی اور اپنے کارناموں پر کوئی غرور نہیں کرنا، ٹھیک، گھمنڈ نہ کرنا، کیونکہ دنیا بہت بڑی ہے، ٹھیک۔ کسی انسان کا دھوکہ نہ کھا جائے بلکہ اسی کیفیت، تواضع اور انکساری کی رہنی چاہیے، یعنی اندر ہمیشہ اللہ اس کے اندر انکساری ہونی چاہیے، اور اسے دعا کرتے رہنا چاہیے پروردگار ہماری بھول چوک ہم پر سے مواخذہ نہ فرمانے، اس کے ہم سے پکڑ نہ کرنا، یعنی معاف فرما دینا۔ انسان کے اندر خطا اور نسیان دونوں چیزیں بھی گھدی ہوئی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انسان مررقب من الخطا والنسیان، خطا یہ کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک تو نشانہ ٹھیک لگایا تھا لیکن نشانہ خطا ہو گیا، اس پر آپ کی گرفت نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ کی نیت صحیح تھی۔ ایک اجتہاد کرنے والا اجتہاد کر رہا ہے، اس کی امکانی حد تک کوشش کی صحیح رائے تک پہنچے، لیکن خطا ہو گئی اللہ معاف کرے گا، بھول چوک ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ اور ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب تم کوئی نیکی کا ارادہ کرتے ہو دل میں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے کہ نیکی لکھ دو، اور جب تم اس کو کر گزرتے تو 10 نیکیاں دے دی جاتی ہیں۔ اب جب تم برائی کا کوئی ارادہ دل میں سوچا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روک دیتا ہے ابھی ان کو کچھ نہ لکھو، جب یہ کر لیں گے گناہ تب ان کی اور ایک گناہ لکھنا، کیا لکھنا؟ ایک گناہ۔ کتنا غفور رحیم اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا ان اللہ تجاوز ان امنی خطا والنسیان، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان معاف فرما دیا ہے۔ اب دوسری آیت اسی میں ہے آیت ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اے رب ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالو جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ جو ہم سے پہلے کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے بارے میں اشارہ کہ ان لوگوں نے جیسی مشقتیں برداشت کی ہیں اللہ تعالیٰ ویسی بوجھ ہم پر نہ ڈالنا۔ کوئی برداشت کر سکتا ہے اس وقت؟ بھوکے رہ کے خندق کھودنا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے قتل کھودنا، کئی دن فاقہ کرنا، کوئی مسلمان کرتا ہے اس وقت؟ وہی ایک اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے کہ اے رب ہمارے اوپر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تم نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ ایک حمل بوجھ وہ ہوتا ہے جس کو لے کر انسان چلتا ہے، ٹھیک، اور حمال بنا ہے جو بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہے، جو بوجھ آپ کی طاقت میں ہے جسے آپ لے کر چل سکے وہ حمل ہے۔ جسے ماں پیٹ میں ہوتا ہے وہ بھی حمل ہے، اس کو لے کے وہ چل سکتی ہے۔ اور جس بوجھ کو آپ نہ اٹھا سکیں اور آپ کو بیٹھا دیں اس کو عزت کہتے ہیں۔ یہ لفظ سورہ اعراف میں 157 آیت میں اس طرح آیا ہوا ہے وَيَزْعُ عَنْهُمْ اسرهم ولا بلال التي كانت عليهم۔ ان الفاظ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے، انہوں نے لوگوں کو وہ بوجھ جو ان کی طاقت سے بڑھ کر تھے ان کے کندھوں سے اتار دیے۔ ہم سے پہلے لوگوں پر بڑے بوجھ ڈالے گئے تھے، شریعت موسوی ہمارے شریعت کی نسبت بہت بھاری تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی ہمارے سے بہت بھاری تھی۔ جیسے ان کے یہاں روزہ رات ہی سے شروع ہو جاتا تھا، لیکن ہمارے یہاں نے کتنا آسان کر دیا کہ روزے سے رات کو نکال دیا گیا، وہاں رات ہی سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، ٹھیک، یعنی 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا قریب، رات اور دن رکا رہا ہے۔ اور ہم کیا ہے بس دن کا روزہ، اللہ تو آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ سحریوں میں برکت رکھی گئی، پھر رات میں تعلق زن اور سود کی اجازت دی گئی، ہم اپنی بیوی سے مباشرت بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں بھی اجازت دی ہے۔
ان کے روزے میں خاموشی بھی شامل تھی. کیا تھی؟ آپ کو بولنا نہیں ہے. یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ روزہ رکھتے تھے اس میں بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی. اور دیکھیے یعنی نہ کھانا نہ پینا نہ تعلق زن اور شو اور نہ گفتگی، یعنی سب چیزیں منع تھی روزہ میں. یعنی آپ نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ بیوی سے بات کر سکتے ہیں، نہ بیوی کے ساتھ سو سکتے ہیں رات میں بھی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا. اور ہمارے میں کتنی آسانی کر دی گئی کہ ان کے ہاں یوم سبت کا حکم اتنا سخت تھا کہ پورا دن کوئی کام نہیں کرو گے. ہم سبت ہمارے سنیچر کا دن، جو سنیچر دن عبادت کا دن ہوتا ہے، اس دن کوئی کام نہیں کرنا تھا، صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے صبح سے لے کے شام تک. مگر ہمارے یہاں جمعہ کی اذان سے لے کر نماز ادا ہو جانے تک ہر کاروبار دنوی حرام ہے. یعنی جب اذان ہو جائے جمعہ کی، اس کے بعد سے لے کر جمعہ کی نماز ہونے تک دنیا کا ہر کام حرام ہے. صرف ہے نا سورہ جمعہ میں ہے آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یعنی جب جمعہ کی اذان دے دی جائے تو تم اپنے کاروبار کو بند کر دو، چھوڑ دو. ٹھیک، یہ قرآن کی آیت ہے. تو اس اعتبار سے دنوی حرام ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے بعد آپ کاروبار کر سکتے ہیں. یعنی جمعہ کے اذان سے پہلے آپ کاروبار کر سکتے ہیں اور جمعہ کی نماز ختم ہو جانے کے بعد آپ کام کر سکتے ہیں. مگر اس دوران آپ کوئی کام نہیں کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں جب اذان ہو جائے گی. مگر وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایسا نہیں تھا. پورا دن جو سنیچر کا دن تھا ان کا، ہم کو جمعہ کا دن ملا، ان کو سنیچر کا ملا، اور عیسائیوں کو اتوار کا دن. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اے رب ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہ رہے، ہمیں طاقت نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ سے سامنے بڑا کر دعا کیجیے کہ اے رب ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو. واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما. کیا فرما؟ اور ہم سے درگزر فرماتا رہ، یعنی ایک دم کنٹینیوس جاری رہ. ہم سے جو بھی خطا ہو جائے اس کو درگزر فرما دے. ہماری لفظوں کو معاف کر طرف واغفر لنا، اور ہمیں سے بخشتا رہ، اور ہم سے بخشتا رہ، اور ہماری خطاؤں کو پردہ پوشی فرما دے. یعنی جو ہم سے خطا ہو گئی، جو ہمارے اور تیرے بیچ بس بات ہے، اس کو تم اسی پہ پردہ ڈال دینا، عام لوگوں تک اس بات کو مت پہنچنے دینا. مغفرت کے لفظ کو سمجھ لیجیے، اس میں ڈھانپ لینے کا مفہوم ہے. مغفرت معنی کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ لینا. جو جنگ میں سر پر پہنا جاتا ہے، ٹوپی، اسی سے لفظ بنا ہے. یا سر کو چھپا لیتا ہے، اسی گولی یا تلوار کے وار سے بچاتا ہے. تو مغفرت یہ ہے کہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ دے اور اسی پردہ پوشی فرما دے. اور دیکھیں وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خدا ہے. ہماری پست پناہی ہے، ہمارے والی، ہمارے حامی اور مددگار ہے. ہم یاد پڑھ رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. یہ آیت نمبر 257 ہے، پیچھے پڑھ چکے ہیں. فن تو یہ اس کا ہے ترجمہ. اب دیکھیے جو آخری بس آ رہا ہے اس کا، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. کس کے مقابلے میں؟ کافروں کے مقابلے. جو اس وقت امت مسلمان پریشان ہے اس کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. انہی الفاظ پر دعا ختم ہوتی ہے جو تعلق کے ساتھیوں نے کی تھی. اب اہل ایمان کو یہ دعا تلقین کی جا رہی ہے، اس لیے کہ مرحلہ سخت آ رہا ہے. اب کفار کے ساتھ مقابلہ کا مرحلہ آ رہا ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے. اور یہ غزوہ بدر کی تمہید ہے، غزوہ بدر کی شروعات کی بات. یعنی اس طرح سے مسلمانوں کو ٹرین کیا ہے اللہ نے کہ تم اس طرح سے اپنے رب کے سامنے دعا کرنا. اور جو دعا مانگنے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ حمد ثنا بیان کیجیے، اللہ کی تعریف بیان کیجیے. جیسے آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیجیے، قل اللہ احد پڑھ لیجیے، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیجیے. اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہے، اگر یہ قرآن کی دعا یاد ہے تو یہ پڑھ لیجیے، یا جو اپنی زبان میں مانگنا چاہتا ہوں. مگر اتنا کرنے کے بعد اللہ کی حمد ثنا، درود شریف، اور اس کے بعد دعا مانگیں. یہ سبھی حدیث کی کتابیں میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اسی طرح سے قرآن سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور آگے یہ کلام آپ کا جاری ہے. اللہ ہماری جو بھی خطائیں ہوئی ہیں اس سے پڑھنے میں سے مغفرت فرما. آمین ثم آمین.